پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. ان ٹرینر نے یعنی ٹریننگ دینے والے شخص نے یہ بات کہی کہ پانی زور سے بولیں بیٹھ کے پینا چاہیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے. جب اس شخص نے یہ بات کہی کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے تو ہم نے فوراً کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ سر یہ بتائیں بیٹھ کے کیوں پینا چاہیے, بیٹھ کے کیوں پینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا بیٹھ کے اس لیے پینا چاہیے جو لوگ کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں انہیں گھٹنے کی تکلیف ہو جاتی ہے. ٹریننگ دینے والے نے کہا کہ جو لوگ کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں ان کو گھٹنے کی تکلیف ہو جاتی ہے. میرے دوستو آج ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, بیٹھ کے پینا چاہیے. اس کے فائدے ہیں اور وہ فائدے تمہارے نبی نے تمہیں 1400 برس پہلے بتائے کہ پانی بیٹھ کے پیو. اگر گھٹنے کے درد سے بچنا ہے تو پانی بیٹھ کر پیا کرو. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. تمہارے نبی تمہیں پہلے ہی سے پریشانیوں سے بچا رہے ہیں اس لیے کہ وہ تم پہ بہت زیادہ مہربان ہیں, بہت زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں. تو میں یاد کر رہا تھا دیکھو کسی کا دل نہیں دکھانا ہے نا, کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اپنے گانٹھ میں باندھ کے لے کے جاؤ, اس لیے کہ جب کسی کا دل دکھاؤ گے تو تمہارا دل اللہ دکھا دے گا. تم کسی کے دل کو چین سکون آرام پہنچاؤ گے تو اللہ پاک تمہارے دلوں کو چین سکون آرام پہنچائے گا. اور جانتے ہو جب کسی کو چین سکون آرام پہنچاؤ گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابیوں سے کہا کہ اے صحابیوں دیکھو, اے میرے پیارے صحابہ دیکھو, تمہیں اگر جنتی دیکھنا ہے تو میرے یہ صحابی ہیں ان کو دیکھ لو. پھر فرمایا تمہیں جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو. پھر فرمایا تمہیں جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو. اب صحابہ کرام چکر میں پڑ گئے کہ ان کو جنتی کہا اور کئی بار کہہ دیا نبی نے, آخر کون سی ایسی خوبی ہے, کون سی ایسی بات ہے؟ ایک صحابی جب وہ گھر گئے تو ان کے پیچھے ان کے گھر چلے گئے. انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہ میں آپ کا مہمان ہوں. میں آپ کا بولو اسے مہمان ہوں, میں آپ کا مہمان ہوں اور یہاں پر ہم سب آپ کے مہمان ہیں, ہے نا. آج کل مہمانوں کا مسئلہ ہی بڑا کر رہا ہو گیا ہے نا. لوگ کیا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو جو ہے دور سے ہی کتی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں سے جو ہے ایک مصیبت نازل ہو رہی ہے. اور جبکہ مہمان یہ اللہ کی برکتیں لے کر کے آتا ہے, رحمتیں لے کر کے آتا ہے, خود بھی اچھا کھاتا ہے اور اپنے میزبان کو بھی اچھا کھلاتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جب مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے نصیب کا رزق پہلے ہی پہنچا دیتا ہے, اس کے نصیب کا رزق پہلے ہی پہنچ جاتا ہے. تو تم اپنے پاس سے کچھ نہیں کھلاتے, تو اس لیے مہمان سے گھبرایا نہ کرو, مہمان سے گھبرایا نہ کرو. تو ان صحابی کہا کہ میں آپ کا مہمان کا, ٹھیک ہے مہمان ہے, سبحان اللہ تشریف لائیں. ان کا استقبال کیا, ان کا استقبال کیا. ایک دن رہے, 2 دن رہے, 3 دن رہنے کے بعد انہوں نے اجازت چاہی کہ میں چل رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ بتاؤ تم کیسے آئے تھے, کیسے آئے تھے, کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 بار جنتی کہا ہے, میں یہ دیکھوں کہ تمہارا عمل کیا ہے, میں یہ دیکھوں کہ کتنی نمازیں پڑھتے ہو,
میں یہ دیکھوں کہ کتنا ذکر کرتے ہو، میں یہ دیکھوں کہ کتنی تسبیح و تحلیل کرتے ہو، میں یہ دیکھوں کہ تم کتنی توبہ استغفار کرتے ہو، میں یہ دیکھوں کہ تم کتنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، میں یہ دیکھوں کہ تم کتنا ذکر کرتے ہو۔ میں اس لیے آیا ہوں۔ تو صحابی نے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد میزبان صحابی نے ہاتھ پکڑا مہمان صحابی کا اور کہا کہ جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم قرآن کی تلاوت مجھ سے زیادہ کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نوافل مجھ سے زیادہ پڑھتے ہو، ذکر مجھ سے زیادہ کرتے ہو، استغفار مجھ سے زیادہ کرتے ہو، لیکن سنو پھر نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے دل پہ غور کر کے دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے نفرت تو نہیں ہے، سبحان اللہ، میرے دل میں کسی کی طرف سے بغض و حسد تو نہیں ہے۔ آج کل یہ بیماری بڑی عام ہو رہی ہے نا، حسد کی بیماری ہے تو بڑھ رہا ہے، تو بڑی کیوں رہا ہے؟ جبکہ اس کے بس کا حسد کرنے والے کا بس کا ہے نہیں کچھ بھی۔ سننا میری بات سن رہے ہیں آپ؟ حسد کرنے والے کے بس میں کچھ نہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ جلنے والا یہ سوچتا ہے کہ جو اس کو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت ملنا بند ہو جائے یا پھر مجھے مل جائے، ختم ہو جائے یا پھر مجھے مل جائے۔ اب یہ دونوں باتیں اس کے بس کی، اس کے بس میں نہیں ہے۔ نہ یہ ہو سکتا کہ نعمت ملنا بند ہو جائے یا ختم ہو جائے، دونوں اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر جل جل کے، بھن بھن کے، حسد کر کے اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہے؟ اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہا ہے؟ اپنی زندگی تباہ مت کر، اپنی زندگی برباد مت کر، اس لیے کہ تو حسد کر کے اپنی زندگی برباد کر لے گا لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ تو اپنی زندگی تباہ کر لے گا لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا، اس لیے کہ جسے اللہ دیتا ہے اسے کوئی نہیں روک پاتا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ جسے دیتا ہے اسے کون روک لیتا ہے؟ کوئی نہیں روک پاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ اس کو دے رہا ہے، اللہ اس کو نواز رہا ہے، تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب روک نہیں سکتا۔ ہاں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں تجھے بھی مل جائیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں تجھے بھی مل جائیں تو نسخہ بتاؤں؟ اس کا نسخہ یہ ہے کہ جس پہ نعمتیں ہیں، جس پہ برکتیں ہیں، اللہ پاک نے جس کو نوازا ہے اسے دیکھ کر جلا مت کر بلکہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جایا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اسے دیکھ کر تو خوش ہو جائے گا تو سن ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کی رحمتیں جو اس پہ برس رہی ہیں وہ تیرے اوپر بھی برسنا شروع ہو جائیں گی، وہ تجھے بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ حضرات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے والوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اجازت ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ اچھا کہیں ویسا تو نہیں چل رہا ہے کہ نہیں مولانا صاحب بولے جاؤ تم کوئی جھوٹ تھوڑی بولو گے؟ تو سنیں آپ درود شریف پڑھیں پہلے، اللہم صلی وسلم و مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خوشی منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پیر کے دن روزہ رکھے ہوئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ آپ روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ولدت فیہ، میں نے پیر کے دن روزہ اس لیے رکھا ہے کہ میں پیر کے دن پیدا کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی، تو 8ویں دن مناتے ہیں،
महीने पे मनाते हैं, 2 महीने में नहीं, साल पूरा होने पर जब वो दिन आता है तब खुशी मनाते हैं। वो दिन आता है तब खुशी मनाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश की खुशी खुद रोजा रख करके 8वें दिन मनाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे और आपके पैगंबर अपनी पैदाइश की खुशी रोजा रख करके 8वें दिन मना सकते हैं, तो ये उम्मती अपने नबी की पैदाइश के दिन साल भर में मना सकते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल भर में फिर मना सकते हैं, उस दिन को याद कर सकते हैं। इस्लाम यादों को मिटाता नहीं है, बल्कि इस्लाम यादों को बरकरार रखता है, इस्लाम यादों को कायम रखता है। तो मेरे भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक का सदका सारी कायनात को मिला, सारी कायनात को बटा, सारी कायनात को दिया गया। जब सदका बट रहा था मीलाद का, मीलाद मुस्तफा का सदका दिया जा रहा था, तो शैतान भी पहुंच गया, शैतान भी पहुंचा। इसने कहा कि अल्लाह, तू नबी की मीलाद का सदका हर किसी को दे रहा है, मुझे भी दे दे। नबी की मीलाद का सदका मुझे भी अता कर दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों, रोज जो इसके थप्पड़ लगाते हो ना, वो आज से लगाना बंद कर दो। आज से थप्पड़ लगाना बंद कर दो, बंद कर दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार तू अलीम व खबीर है। यही तो वो खबीस है कि जो लोगों से गुनाह कराता है, जो जिना कराता है, जो झूठ बुलवाता है, शराबे पिलवाता है, जुए खिलवाता है, हराम कारी हराम खोरी कराता है। मौला, यही तो वो खबीस है। इसके हम नहीं चाहते कि जो लगता है बंद हो, बल्कि एक लगता है तो 10 लगे, 50 लगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, तुम शैतान की शैतानियत देख रहे हो, मैं इसको नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं ये देख रहा हूं, ये मुझसे मेरे नबी की मीलाद का सदका मांग रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। रात जब नबी सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का सदका शैतान मरदूद को मिल सकता है, तो ए बाई के गयूर मुसलमानों, ए बाई कला के नौजवान बच्चों, जब शैतान मरदूद को नबी की मीलाद का सदका मिल सकता है, तो तुम ईमान वाले हो, तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और तुम ये सिलसिला खत्म मत कर देना, बल्कि तुम कयामत तक के लिए अपने बच्चों को ये पैगाम दो, अपने बच्चों को ये नसीहत करते जाओ कि ये सिलसिला हम खत्म नहीं करेंगे, ये सिलसिला हम बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम ये सिलसिला कयामत तक अपने बच्चों से कह के जा रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, मशलके आला हजरत जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, आका की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, नारे तकबीर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब कुछ काम की बात हो जाए थोड़ी। नौजवान बच्चे, जिन बच्चों ने ये जिम्मेदारियां उठाई, जिन बच्चों ने ये जिम्मेदारियां निभाई, इसमें कोशिशें की, सबसे पहले वो अपनी नमाजें दुरुस्त करें, अपना कलमा दुरुस्त करें, वुजू का तरीका सीखें, इसलिए कि वरना कितनों को हमने देखा कि जलसे जुलूस मीलाद कराते 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 वक्त गुजर गया,
अभी तक उनको नमाज भी याद नहीं हो पाई, बेशक सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं हो पाया। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जब मीलाद मुस्तफ़ा से जुड़े हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल से जुड़े हो, होना तो ये चाहिए कि कल तक नमाजी नहीं थे, अब 5 वक्त नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए कि पहले झूठ बोलते थे, अब झूठ से तौबा कर ली है। सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था कि पहले शरीयत के खिलाफ काम करते थे, अब शरीयत के मुताबिक काम करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी गुजारें ताकि लोग कहें कि भाई जब से इन बच्चों ने जिम्मेदारी निभाई है, माशाअल्लाह बच्चे नेक बन गए, सुभान अल्लाह, बच्चे अच्छे बन गए हैं, बच्चों के अंदर सलीका आ गया है, बच्चों के अंदर तरीका आ गया है। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक बेशुमार हम सबको बरकतें अता फरमाए। आमीन। हमारे जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने इस महफिल में हिस्सा लिया, परवरदिगार उनकी नीयतों से ज्यादा उनको बदला अता फरमाए। आमीन। और देर तक हमारी माँ बहनें बेटियां इस महफिल में बैठी हुई हैं, परवरदिगार मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ। मौला जो बरकतें, जो रहमतें तू हम सब पे बरसाए हुए है, मेरे माबूद हमारी माँ बहनें बेटियों को भी अता फरमा। आमीन। परवरदिगार हमारे इन बच्चों को दीन का सिपाही बना, हमारी बेटियों को फातिमा जहरा की सही माना में कनीज बना। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और अमल और ईमान के साथ जिंदगी अता फरमा। आमीन। मौला करीम ईमान के साथ ही मौत अता फरमा। आमीन। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन करीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि हम गुलामान आका जिधर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो पढ़ता रहूंगा मैं, फिर अगर नहीं बोलोगे तो। सुभान अल्लाह। हाँ, जहाँ से तकरीर मैंने शुरू की थी फिर तो शुरू हो जाऊंगा मैं। हाँ।